ویلکم بیک ناظرین، ایک دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان میں انتخابی سیاست کا آغاز ہے اور ہر پارٹی جو ہے وہ نیچرلی اپنے اپنے اس میں ہے کہ کس طرح سے جیتے گی۔ ایم کیو ایم کے بارے میں لوگ ہمیشہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ وہ کدھر جائیں گے، کیونکہ کراچی کے جو جلسے تھے وہ کافی ان میں لوگوں کہنا ہے آشیرواد تھی۔ تو مصطفیٰ بھائی آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے، ایم کیو ایم کا ٹلٹ کس کی طرف ہے اور اگر نہیں ہے تو کس کی طرف ہوگا؟ اول دیکھیں ایم کیو ایم کی تاریخ رہی ہے کہ پچھلے 9 الیکشنز ایم کیو ایم لڑ چکی ہے اور ایم کیو ایم نے کبھی بھی الیکشن میں جانے سے پہلے کوئی الحاق کسی کے ساتھ نہیں کیا ہے۔ پہلے الیکشن سے لے کر لاسٹ الیکشن جو 2008 میں ہوئے ہیں، ایم کیو ایم نے ہمیشہ اپنے ہی ایجنڈے پہ لے کر لوگوں کے پاس گئی ہے، اپنی ڈیلیورنس پہ، اپنے تمام جو بھی ہمارے ایشوز ہیں اس کو لے کر اور اپنی گورننس جو بھی ہمارا ایک منشور رہا ہے اس کو لے کر ہم گئے ہیں۔ لوگوں نے ہمیں ووٹ جس بھی تعداد میں دیا ہے، اس کے بعد پاکستان کی جو منتخب ہونے والی بڑی پارٹیز ہیں وہ ایم کیو ایم کے دروازے پہ ہمیشہ آئی ہیں کولیشن پارٹنرشپ کرنے کے لیے، اور ایم کیو ایم کبھی بھی کسی بھی ایون کہ جیتی ہوئی پارٹی کے پاس بھی، بڑی جیتی ہوئی پارٹی کے پاس بھی گورنمنٹ بنانے کے لیے خود نہیں گئی ہے، ہمارے پاس لوگ آئے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ہم نے ہمیشہ جن کو بھی مینڈیٹ ملا ہے ہم نے ان کے مینڈیٹ کو ریسپیکٹ دی ہے، ہم نے لوگوں کے ووٹ کو، جو بھی بڑی پارٹیز بن کر آتی ہیں، چھوٹی پارٹیز بن کر آتی ہیں، جتنا لوگ ان کو مینڈیٹ دیتے ہیں ہم ان کے مینڈیٹ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ پھر اب لیکن ہم نے اپنی فلسفی کبھی نہیں چھوڑی ہے۔ ہم اگر لوگ اکثر یہ بلیم دیتے ہیں، اور اگر آپ کا سوال نہیں بھی ہے تو پھر بھی میں اس بات کو مینشن کرتا چلوں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ جاگیردارانہ وڈیرانہ اور یہ جو بھی اب خاندانی سیاست کی آپ بات کر رہی ہیں، ہم اس کے خلاف ایک پریکٹیکل جدوجہد کر رہے ہیں، تو ہم پھر انہی پارٹیز کے ساتھ جہاں پر یہ تمام چیزیں موجود ہیں تو ہم کیوں جو ہے وہ پارٹنرشپ کرتے ہیں؟ دیکھیں ایم کیو ایم نے آج تک یہ الزام تو ہے، اور یہ بھی کہ آپ ہمیشہ حکومت میں بھی رہتے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی الزام آپ جی بالکل، میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ ایم کیو ایم نے ہمیشہ آج 9 الیکشنز میں ہم نے انہی جاگیردار وڈیرے اور بڑے بڑے ناموں کے آگے اپنے اس علاقے کے رہنے والے ایک کارکن کو، ہاری کے کسان کے مزدور کے بیٹے کو ٹکٹ دے کر الیکشن لڑا ہے۔ ہم نے کبھی بھی دیکھیں الیکٹیبلز ہمارے پاس بھی بہت سارے آ سکتے ہیں، بہت سارے بڑی فیملی سے جو بھی ان کی اپنی علاقوں کی سیٹیں ہیں وہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے نہیں کروایا۔ اگر وہ جوائن ہمیں کرتے ہیں تو ایک عام کارکن کی طرح ہمیں جوائن کریں، اور پھر پارٹی کے سٹرگل کے ساتھ پارٹی اگر سمجھے گی ان کو ایز اے کارکن وہاں پر۔ بالکل یہ بات ہے، لیکن میں مالک صاحب یہی تو بات ہے جو الیکٹیبلز کی ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے الیکٹیبلز کی ضرورت تھی، ایم کیو ایم یہ کہتی ہے باقی جماعتیں کہ ہم تو مطلب ان کی لیڈرشپ کو ووٹ کرتا ہے، تو یہ الیکٹیبلز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ عام آدمی کو دیں، جیسے ذوالفقار بھٹو صاحب نے کھمبے کو ٹکٹ دیا تو وہ جیت گیا، تو پھر یہاں پہ تو یہ مسئلہ تھوڑا ڈیفرنٹ لگتا ہے نا۔ دیکھیں بات یہ ہے پرنسپل پولیٹکس، پاپولر پولیٹکس اور پاور پولیٹکس، آپ کی ترجیح کیا ہے؟ یہاں پہ سب کی ہے پاور پولیٹکس۔ یہاں پہ جب پولیٹیکل پارٹیز کو آپ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں بس ہم حکومت میں آ جائیں، پاور میں آ جائیں، اس کے لیے باقی چیزیں پھر وہ پیچھے رکھ دی جاتی ہیں۔ یہ جو ان میں جو کلچر ہے، میں پرویز صاحب سے ایک بات سے ٹوٹلی اگری کرتا ہوں کہ جو بریکیں لگتی رہی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی گروتھ میں، وہ یہ مارشل لا آ گیا، انٹرم سیٹ اپس بن گئے، وہ بالکل ایک پولیٹیکل کلچر جو سا پنپنے نہیں دیتا۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جب آپ پاور پولیٹکس آپ کی پرائرٹی بن جائے گی تبھی جو سے آپ کے پاور لارڈز ہوتے ہیں جن کا یہ بن گئی ہے نا، بالکل سب کی پرائرٹی بن گئی ہے۔ ان سب کا خیال یہ ہے کہ پولیٹکس کا مطلب ہے پاور پولیٹکس۔ دیکھ لیں جتنی ابھی تک آپ دیکھ لیں جتنی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس بھی آئی ہیں وہ پرپیچویٹ پاور کو کر رہی ہیں۔ اگر اس کا پاپولر آپ وہ کہہ دیں گے جی جو بھی فیصلہ ہوگا اس کا عوام کو فائدہ ہے، ایک حد تک بالکل ہر چیز کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن جو اصل اس کا تھرسٹ کیا ہے کہ جو پاور کویژن ہے اس میں ڈسٹربنس نہ آئے، وہ پاور آپ کے ہاتھ میں رہے۔ ان کو پاور لارڈز اس لیے چاہیے، ان کو یہ ونیبل کینڈیڈیٹس اس لیے چاہیے کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح بھی ہے پاور سے ہماری گرفت نہ ہٹے، کیونکہ پرنسپل پولیٹکس نہیں ہے۔ اچھا کیوں شفقت صاحب آپ کو الیکٹیبلز چاہیے؟ اور پھر جی مصطفیٰ بھائی میں کچھ انسرٹ کرنا چاہتا ہوں، اگر بڑی مؤدبانہ گزارش کروں گا میں پرویز رشید صاحب سے اور مالک صاحب سے کہ اگر ہم یہ آئی تھنک کہ یہ فیئر نہیں ہوگا کہ ہم اپنی اسٹریٹجی، اس والی اسٹریٹجی کو جہاں پر یہ خاندانی سیاست ہے اس کا ہم سارا الزام اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیں کہ جو ہے وہ بار بار انٹرونشن ہوتی رہی ہے، اس وجہ سے ہم یہ نہیں کر پائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ابھی جو ہے جن لوگوں کے آپ نام بتا رہے تھے کہ 15-20 افراد ہیں جو ورکرز ٹائپ ہیں جو آپ کی پارٹی میں ہیں، بہت اچھی بات ہے، ان کو اور زیادہ ہونا چاہیے۔ ایک اپنی پارٹی کے حوالے سے کہوں کہ مجھے نام نہیں، آپ اگر مجھ سے کہیں گے کہ کون کون
آپ کے ورکر کلاس, میں کہوں گا پوری پارٹی میں تمام ایم پی ایز, ایم این ایز, سینیٹرز جو ہیں وہ ورکر کلاس ہیں. مجھے کسی کا نام نہیں لینا پڑے گا. نمبر 1 میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ دیکھیں ایم کیو ایم کے اوپر بھی تو ریاستی آپریشن رہا ہے 10 سالوں تک. ہمارے بھی تو ہماری بھی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی ہے, لیکن ہم نے اپنے فنڈامنٹلز کو کبھی جو ہے وہ چھیڑا نہیں ہے, اپنی بیسک اپنی ایتھکس کو کبھی بھی ان کے اوپر. دیکھیں میں آسما ہے سے سمتھنگ, اگر آپ انڈیویجول پارٹی پالیٹکس ڈسکس کریں گے نا تو ایم کیو ایم کی پالیٹکس میں بہت تضادات ہیں, جس طرح پی ایم ایل این کی ہیں, جس طرح پیپلز پارٹی کی ہیں, اسی طرح ایم کیو ایم کی بھی پارٹیز میں پرنسپل تضاد بہت ہیں. اس وقت بحث وہ نہیں ہو رہی. اس وقت جو پازیٹیو پوائنٹ ایم کیو ایم کا ہے کہ وہاں پہ یہ خانوادے والی سیاست, بالکل اس کو ہم نہیں کر سکتے, لیکن شفقت صاحب کے پاس جاؤں گی کیونکہ ٹائم بھی کم رہ گیا ہے. لیکن دیکھیے میں تو کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ بار بار ہم پر حملہ ہو جاتا ہے, ہم پر جب حملہ بار بار کیا جائے گا. ایم کیو ایم کی بائنڈنگ فورس کیا ہے؟ ایم کیو ایم کی بائنڈنگ فورس جو ہے وہ نیگیٹو پالیٹکس ہے, وہ تعصب کی پالیٹکس ہے, وہ تنگ نظری کی پالیٹکس ہے, وہ لسانیات کی بنیاد پر پالیٹکس ہے. تو ان کے پاکستان کے بن گئے, بالکل نہیں بن سکے, بالکل نہیں بن سکے. جی ابھی ماضی میں 4-5-6 مہینے پہلے جب ان کی لڑائی ہوئی کراچی میں تو ایک دم مہاجر کا نعرہ اٹھ کے سامنے آ گیا تھا. متحدہ قومی موومنٹ راتوں رات مہاجر قومی موومنٹ میں تبدیل ہو گئی تھی. آج بھی جب یہ ظلم کی بات کرتے ہیں, اردو بولنے والوں پر یہ ظلم ہو گیا, یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. ابھی بھی جب کہہ رہے ہیں کہ ہماری کمیونٹی پر یہ ظلم ہوا, ہمارے اتنے لوگ شہید ہوئے, لہذا ان کی بائنڈنگ فورس جو ہے وہ تنگ نظری پر ہے, تعصب پر ہے, لسانیات پر ہے. لہذا یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ تو سندھ کی پیپلز پارٹی سندھ کا کرتی ہے, آپ کی پارٹی بھی جاگ پنجابی جاگ کبھی نہیں. آسما غلط بات ہے, کبھی مسلم لیگ نون نے جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ نہیں لگایا, بالکل غلط الزام ہے. 90s میں کبھی بھی نہیں, 90s میں بھی نہیں لگایا, بالکل غلط بات ہے. میں جواب دے سکتا ہوں اس کے اوپر, چیز نہیں دکھا سکتے ان کی پارٹی. جی بالکل آپ مختصراً کیجئے گا کیونکہ ٹائم میں نے شفقت صاحب کے پاس میں سے بہت میں مؤدبانہ گزارش کروں. میں نے تو ایک جنرل بات کی تھی, میں نے کوئی کرٹیسزم نہیں کیا تھا اور میں نے تو اس کو انکریج بھی کیا تھا جو انہوں نے بات کی تھی. بٹ اینی وے میں ان کی بہت ساری باتوں پہ جواب نہیں دوں گا, لیکن صرف اس بات پہ کہ اگر اردو کمیونٹی کے لوگ مارے جا رہے ہیں اور اب تک صرف 15 سالوں سے وہی مارے جا رہے ہیں, تو کیا آپ ہمیں یہ بھی حق نہیں دیتے کہ ہم ان کا نام لے کر جو ہے وہ ان کے اوپر ہونے والے ظلم کی بات کریں؟ آج اگر بسوں سے آپ شناختی کارڈ دیکھ کر اردو بولنے والوں کو اتار کر گلے کاٹیں گے تو آپ ہمیں یہ بھی حق نہیں. بھائی اگر کوئی اور بھی, اگر سوات میں لڑکی کے اوپر کوڑے برسائے جا رہے ہیں تو کیا ایم کیو اس کے اوپر جو ہے وہ جلوس نہیں نکال رہی؟ کیا بلوچستان میں لوگوں کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو رہی ہے تو کیا اچھا اب یہ بالکل جو بھی مارے جائے گا وہ قابل مذمت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. شفقت صاحب کس طرح سے اب یہ آپ کی پارٹی بھی 2013 کے اندر انتخابات ہونے ہیں, حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے, ہماری اطلاعات ہے کل رات کو بھی اس پہ بات ہوئی ہے, تو پھر آپ 2013 تک انتظار کریں گے کہ کیا ووٹر لسٹ ٹھیک ہو جائے, فلاں ٹھیک ہو جائے تو پھر الیکشن لڑیں گے یا بالکل تیار ہیں آپ اس کے لیے؟ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن جتنی جلدی ہوں اتنا اچھا ہے. اگر ہم تو تیار ہیں الیکشن کے لیے, جلدی اس لیے کہ جو اس وقت پاکستان کی حالت ہے, جو بدحالی ہے, جو معیشت کی خرابی ہے, جو نظام حکومت جو ہے جس طرح چل رہا ہے, چاہے وفاق ہو چاہے صوبے ہوں, جس طرح لوگوں میں ایک بے چینی ہے, لوگوں میں ایک بہت مایوسی بھی ہے, تو ایسے حالات میں باقی ملکوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو مڈ ٹرم انتخابات لڑ لینا تھا نا. سورہ شاہ میں قریشی صاحب نے شکوہ کیا ہے خان صاحب سے, آج کی سٹوری ہے یہ. مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی, لیکن میں یہ عرض کروں کہ جب تک مڈ ٹرم انتخابات بھی دوسرے ملکوں میں ہو جاتے ہیں, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ جتنی بھی حکومتیں ہیں, کیونکہ ساری پارٹی حکومتوں میں ہیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ حکومتیں جو ہیں اپنا مینڈیٹ جو ہے وہ کھو چکی ہیں. ابھی جتنی جلدی انتخابات ہوں ہم عوام کے پاس واپس جائیں, عوام کا ایک فریش مینڈیٹ لے کے آئیں اور دوبارہ عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کوشش کر رہے ہیں. اس وقت تو دیکھ لیں آپ, مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو پرفارمنس ہے پچھلے 4 سال کی, اس کی حقیقت تو سب پہ یہاں ہے, نظر نہیں آ رہی. بڑا سمپل سولوشن ہے کہ جتنے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ یہ اناؤنس کر دیں کہ ان کے خاندان کے جو لوگ کوئی نہیں آئے گا, وہ نہیں سن رہے, وہ پارٹی آفس یا ایگزیکٹو آفس نہیں لیں گے. الیکشن لڑ کے آ سکتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, الیکشن تو لڑا جا سکتا ہے, سارا کام کریں. آپ یہ کہہ دیں کہ اگلے 5 سال جو ایگزیکٹو آفس ہے, پبلک آفس ہولڈر ہمارے خاندان کے لوگ نہیں ہوں گے, بالکل سیاست کے لیے کام کریں, سب کچھ کریں اور نہ کریں, آپ دیکھیں کلچر چینج ہو جائے. چلے بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. پولیٹیکل کلچر تبدیل نہیں ہوگا, خاندانوں سے چھٹکارا پایا جائے گا یا نہیں پایا جائے گا, یہ تو بالکل مستقبل کی باتیں ہیں. پاکستان کے عوام اس بارے میں کیا کہتے ہیں, سب کا پوائنٹ آف ویو آپ نے سنا, لیکن فیصلہ آپ کا ہے.